بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے اندلس فتح کیا۔ اس فتح کے بعد مسلمان ایک عرصہ تک وہاں شان و شوکت سے حکومت کرتے رہے۔ انہوں نے وہاں بڑی شاندار عمارتیں بنوائیں، نئے شہر بسائے، خوبصورت باغات لگوائے، سکول اور کالج قائم کیے۔ غرض ملک کی بہتری کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کیا۔ یہاں مسلمانوں نے علم و ہنر میں اتنی شہرت حاصل کی کہ نہ صرف اسلامی بلکہ یورپ کے ملکوں سے بھی طلباء وہاں پڑھنے آتے تھے۔ یورپ نے وہاں سے بہت کچھ حاصل کیا اور بعد میں انہوں نے جو ترقی کی وہ اندلس کے مسلمانوں ہی کے طفیل کی۔ لیکن ایک عرصہ کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ مسلمانوں میں اتفاق نہ رہا، وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اندلس میں کئی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اگر ان علیحدہ حکومتوں کے بادشاہ اپنی اپنی رعایا اور اپنے ملک کی بھلائی میں لگے رہتے تو کوئی بری بات نہ تھی، مگر آپس کی خون ریز لڑائیوں میں وہ اندرون اور بیرون عوام کی نظروں میں نفرت و حقارت کا نشانہ بن گئے۔ اس وقت یہاں اندلسی مسلمانوں کی جو ریاستیں قائم ہو گئی تھیں ان میں غرناطہ، طلیطلہ اور اشبیلہ کو بہت اہمیت حاصل تھی، لیکن جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ان چھوٹے چھوٹے ملکوں کے حکمران ایک دوسرے کو برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ان سب کا مشترکہ دشمن طلیطلہ کا عیسائی بادشاہ الفانسو ششم تھا۔ یہ نہایت چالاک اور عیار بادشاہ تھا۔ اس نے مسلمانوں کی خانہ جنگیوں سے خوب فائدہ اٹھایا اور بڑی قوت حاصل کر لی، یہاں تک کہ کئی مسلمان جہاں کہیں بھی آباد تھے قتل ہو رہے تھے۔ مسلمان بادشاہوں میں اتنی توفیق نہ تھی کہ مل کر دشمن کا مقابلہ کرتے، مگر ابھی قدرت کو کچھ دنوں اور مسلمانوں کی لاج رکھنا منظور تھی۔ عین اس نازک حالت میں ایک مرد مجاہد اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کی گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا دیا۔ یہ شخص افریقہ کا بادشاہ یوسف بن تاشفین تھا۔ اس بادشاہ میں بڑی خوبیاں تھیں، وہ بڑا پرہیزگار اور نیک تھا اور ساتھ ہی مدبر اور بہادر بھی۔ جب اندلسی مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ چاروں طرف سے ایک خوفناک مصیبت میں گرے ہوئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ یوسف بن تاشفین سے مدد کی درخواست کی جائے۔ اشبیلہ کے بادشاہ معتمد کو بھی ان کی ضرورت محسوس ہوئی، اس لیے کہ الفانسو عیسائی بادشاہ تھا جو اس کے ملک اشبیلہ پر بڑے زور کا حملہ کرنے والا تھا۔ چنانچہ اندلسی مسلمانوں کا ایک وفد یوسف بن تاشفین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں اندلس کے شہروں کے بڑے بڑے عالم، فقیہ اور دیگر سیاستدان شامل تھے۔ انہوں نے افریقی رہنما یوسف کے سامنے اندلسی مسلمانوں کی دردناک صورتحال رکھتے ہوئے اس مشکل و مصیبت میں ان سے مدد و نصرت کی اپیل کی۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اس وفد نے عیسائیوں کے ہولناک مظالم کی تصویر کشی کی۔ یوسف اندلسی مسلمانوں کی حالت زار سن کر بڑا دکھی اور متاثر ہوا۔ اس نے تلوار پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ وہ اپنے مسلمان اندلسی بھائیوں پر ڈھائے گئے مظالم کا انتقام ضرور لیں گے۔ وفد کے لوگ مطمئن ہو کر خوش اندلس واپس آ گئے۔ بادشاہ یوسف نے تلوار پر ہاتھ رکھ کر جو قسم کھائی تھی اسے پورا کیا۔ سب سے پہلے اس نے جہاد کی عام منادی کرائی اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے چاروں طرف سے ہزاروں مجاہد پایا تخت میں جمع ہو گئے۔ اس کے پاس صرف 100 جہاز تھے۔ ان جہازوں میں جتنی فوج بھیجی جا سکتی تھی وہ جزیرۃ الخضر میں بھیج دی گئی۔ جب یہ جہاز اس فوج کو وہاں اتار کر خالی واپس آئے تو دوسری بار 5000 مزید فوج اندلس بھیج دی گئی۔ اس طرح افریقی فوج کی کل تعداد 17000 ہو گئی۔ یوسف جزیرۃ الخضر سے اشبیلیہ کی طرف روانہ ہوا تو ہر جگہ بڑی شان سے اس کی آؤ بھگت ہوئی۔ اشبیلیہ کے دروازے پر معتمد نے اس کا عظیم الشان استقبال کیا۔ یوسف شہر سے باہر ٹھہرا کیونکہ اسے علم تھا کہ شہر میں ٹھہرنے سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ افریقہ کا بادشاہ ان کے شہر پر قبضہ کیے بیٹھا ہے۔ مصلحت یہی تھی کہ وہ باہر ہی ٹھہرے اور اپنا کام ختم کر کے واپس لوٹ جائے۔ معتمد نے بادشاہ کے اعزاز میں ایک بہت بڑی ضیافت دی
اور اس کے سپاہیوں کو بہت سے تحفے تحائف دیے۔ جب ساری فوجیں اکٹھی ہو گئیں تو ان کی تعداد 20,000 سے زیادہ نہ تھی۔ اس فوج کو لے کر یوسف آگے بڑھا۔ جب عیسائی بادشاہ الفانسو کو یہ اطلاع ملی تو وہ سرکستہ کے محاصرہ میں مشغول تھا۔ اس نے یہ محاصرہ چھوڑا اور اپنی ریاست کے تمام سرداروں کو حکم دیا کہ وہ اپنی اپنی فوج لے کر تلیطلہ میں پہنچ جائیں۔ جب عیسائی فوجیں یہاں پہنچیں تو ان کی کل تعداد 60,000 تھی۔ ان میں کئی ہزار فرانسیسی بھی تھے۔ الفانسو زلاکا کی طرف بڑھا جہاں یوسف پہلے سے پہنچا ہوا تھا۔ زلاکا کے میدان میں دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل آئیں۔ سب سے پہلے یوسف نے الفانسو کو پیغام بھیجا کہ وہ مسلمان ہو جائے یا جزیہ دینا منظور کر لے۔ الفانسو نے جواب دیا کہ اندلس کے دوسرے مسلمان بادشاہ مجھے خراج دیتے ہیں اور تم باہر سے اجنبی مجھ سے خراج یعنی جزیہ طلب کرتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے پاس زبردست فوج ہے جو تمہیں تباہ کر دے گی۔ یوسف نے جب اس مغرور و متکبر عیسائی بادشاہ کا یہ توہین امیز جواب سنا تو اسی کے مراسلہ کی پشت پر صرف ایک سطری یہ جواب لکھ کر بھجوایا: جو کچھ ہونے والا ہے اسے تم خود دیکھ لو گے۔ اب فریقین کی فوجیں اس قدر قریب تھیں کہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ یوسف نے اس نازک موقع پر بڑی حکیمانہ چال چلی، یہ کہ اس نے اندلسی فوج آگے رکھی اور اپنی افریقی فوج پیچھے پہاڑیوں میں چھپا کر رکھی۔ اب جب دونوں فوجوں میں مقابلہ شروع ہوا تو یوسف نے اپنی افریقی فوج کو بالکل حرکت نہ دی۔ جب عیسائی افواج اندلسی افواج کو دھکیلتے ہوئے آگے نکل گئیں تو یوسف کی افریقی اپنی فوج نے جو پہاڑوں میں مورچہ بند تھی یکدم پیچھے سے عیسائیوں پر حملہ بول دیا۔ یہ اچانک حملہ اور وہ بھی پیچھے سے تو الفانسو کے سپاہی اس کی تاب نہ لا سکے۔ شام ہونے تک عیسائیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ اٹھے۔ حالانکہ مقابلہ 1 اور 3 کے تناسب سے تھا۔ عیسائی افواج 60,000 اور مسلمانوں کی 20,000، یعنی 3 عیسائی کے مقابلے میں فقط 1 مسلمان۔ الفانسو کی قسمت اچھی تھی کہ رات ہو گئی، ورنہ شاید 1 عیسائی بھی زندہ نہ بچتا۔ خود الفانسو بری طرح زخمی ہوا مگر کسی طرح مسلمانوں سے بچ نکلا۔ دوسرے دن صبح کو جب یوسف نے میدان جنگ کو دیکھا تو ہر طرف عیسائیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور مال غنیمت جگہ جگہ بکھرا پڑا تھا۔ امیر یوسف نے سارا مال معتمد اور اس کے ساتھیوں کے حوالے کر دیا۔ یہ بہت بڑی فتح تھی جو ایک عرصہ بعد مسلمانوں کو عیسائیوں پر حاصل ہوئی۔ اس عظیم الشان فتح نے عیسائیوں کی طاقت کا سارا گھمنڈ توڑ کر رکھ دیا۔ یوسف بن تاشفین عیسائیوں کی بچی کھچی قوت کو بھی ہمیشہ کے لیے کچل دینے کے لیے ان کا دور تک تعاقب کرنا چاہتا تھا کہ اچانک اس کے جوان سال بیٹے کی وفات کی خبر آ گئی، جس سے اس نے آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ چنانچہ 3,000 سپاہی معتمد کے پاس چھوڑ کر اپنے ملک واپس لوٹ گیا۔ اس فتح کا کچھ عرصے تک کافی چرچا رہا، مگر اس کے بعد عیسائیوں نے پھر ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے۔ انہوں نے حصن الولید کو اپنا مرکز بنایا۔ یہاں سے وہ ارد گرد کے علاقوں پر حملے کرتے، بستیوں کو لوٹتے اور جلا دیتے، مردوں کو بے دریغ قتل اور عورتوں کو یرغمال بنا لیتے۔ مسلمان بادشاہ عیسائیوں کی یہ ظالمانہ حرکتیں دیکھ کر بے بسی کا شکار ہو کر ٹس سے مس نہ ہوتے۔ انہیں عیش و عشرت اور رنگ رلیوں سے فرصت ہی کب تھی۔ اندلسی مسلمانوں نے ایک بار پھر یوسف بن تاشفین کے پاس ایک وفد بھیجا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ امیر یوسف انتہائی درد مند اور مخلص انسان تھا۔ مظلوم اندلسی مسلمانوں پر عیسائیوں کا ظلم دیکھ کر وہ بے چین و بے قرار ہو جاتا۔ البتہ اس نے وفد سے کہا کہ میں تمہاری مدد کو تیار ہوں، مگر اپنے بادشاہ سے کہو کہ وہ خود مجھے بلائے۔ وفد کے اراکین نے ان کی اطلاع بادشاہ تک پہنچائی۔ چنانچہ معتمد خود افریقہ گیا اور امیر یوسف سے مدد کی التجا کی۔ چنانچہ دوسری بار پھر یوسف اندلس پہنچا۔ اشبیلیہ کے باہر پھر اس کا استقبال ہوا۔ تمام دوسرے بادشاہوں کی فوجیں ان کے پاس پہنچیں۔
چنانچہ یوسف ان سب کو لے کر حسن الولید کی طرف بڑھا، جہاں عیسائی اس کے آنے کی خبر سن کر قلعہ بند ہو گئے تھے۔ امیر یوسف نے وہاں ان کا محاصرہ کر لیا۔ یوسف کو دن رات ان کی فکر تھی کہ یہ قلعہ فتح ہو جائے، مگر دوسری طرف جو بادشاہ مددگار بن کر آئے تھے ان کی عجیب حالت تھی۔ وہ بدستور رنگ رلیاں منا رہے تھے۔ ان کی محفلوں میں دن رات گانے بجانے اور شراب نوشی کی رنگا رنگی ہوتی۔ شاعر عشقیہ اشعار سے ان کا دل بہلاتے۔ اندلس کے لوگ جب یہ منظر دیکھتے تو ایمانی غیرت کے ہاتھوں بے بس ہو کر دل تھام کر رہ جاتے۔ وہ کھلی آنکھوں یہ تضاد دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف ان کے اپنے بادشاہ عیاش و بد کردار ہیں، جبکہ دوسری طرف اجنبی مہمان امیر یوسف اور ان کی سپاہ پرہیزگار و عبادت گزار ہے۔ انہوں نے امیر یوسف سے درخواست کی کہ وہ اندلس ہی میں رہ جائے، یہاں کا بادشاہ بن جائے، اس میں ہمارے ملک اندلس کی بھلائی ہے۔ یوسف نے جب یہ سنا تو عجیب قلبی و ذہنی کشمکش میں دوچار ہو گیا کہ کیا مسلمانوں کی بقا و سلامتی اس کے سوا کوئی اور نہیں؟ یوسف اسی سوچ میں تھا کہ غرناطہ کا قاضی ابو جعفر ان کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ غرناطہ کا بادشاہ کتنا ظالم اور عیاش ہے، عوام اس سے تنگ اور نجات کی خواہش مند ہیں۔ یوسف پہلے ہی ایسی شکایات سن کر اندلسی مسلمانوں کے گناؤنے کردار سے نالاں تھا اور سخت پریشان بھی کہ ایسے حالات میں جب الفانسو عیسائی بادشاہ کی سرگرمیاں مسلمانوں کے سخت خلاف ہیں، مسلمان بادشاہ ان حالات میں بھی اپنی قوم کے مستقبل سے اس قدر بے فکر و بے نیاز ہیں، آخر کیوں؟ بہرحال مجبور ہو کر یوسف نے غرناطہ کے قاضی کی یہ تجویز قبول کر لی کہ غرناطہ جا کر وہاں کی حکومت مستقل طور پر خود سنبھال لے۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد یوسف کے پاس اندلس کے مسلمانوں کی طرف سے ایک درخواست پہنچی جس میں لکھا تھا کہ اندلس کے بادشاہ عیش و عشرت میں غرق ہیں اور خلاف شریعت کام کرتے رہتے ہیں، لہٰذا یوسف صرف غرناطہ نہیں پورے ملک کی باغ ڈور سنبھال لیں، اسی میں اندلس اور اس کے بادشاہوں کی فلاح و نجات ہے۔ یہ درخواست یوسف نے افریقی علماء و مفتیان کو بھجوا دی اور ان سے فتویٰ لیا کہ آیا شرعی لحاظ سے وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ جواب ہاں میں آنے پر یوسف نے اپنی فوجوں کے نام یہ فرمان جاری کر دیا کہ اندلس کے تمام عیاش بادشاہوں سے اقتدار چھین لیں۔ چنانچہ تھوڑی مدت میں المرثیہ، طریف اور کرتبہ پر یوسف کا قبضہ ہو گیا۔ پھر اشبیلیہ کی باری آئی۔ یاد رہے کہ یہاں کے بادشاہ معتمد نے امیر یوسف کا ساتھ دیا تھا، لیکن جب یوسف کی فوجیں اس کے خلاف بڑھیں تو اس نے دشمن الفانسو سے مدد مانگ لی، لیکن یوسف نے الفانسو اور معتمد کی مشترکہ فوجوں کو شکست فاش دی اور اشبیلیہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح باری باری اندلس کے تمام دوسرے علاقوں بلکہ تمام ملک پر یوسف بن تاشفین کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ ایک عرصہ کے بعد اندلس میں پھر خوشحالی اور فارغ البالی لوٹ آئی۔ زندگی کے ہر شعبے میں ترقی ہونے لگی، ظلم اور تشدد کا نام و نشان مٹ گیا، عدل و انصاف کی حکمرانی قائم ہوئی، فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہونے لگا۔ یوسف نے فوجی مسائل کے علاوہ باقی سارے کام علماء کے سپرد کر دیے۔ بادشاہ اور امراء و وزراء کے کردار و عمل کا عکس رعایا پر بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ جب اوپر شریعت کی بہاریں رنگ جمانے لگیں تو نیچے عوام الناس بھی اس روحانی فضا میں خود بخود رنگے جانے لگے۔ یوسف بن تاشفین کی سلطنت کا رقبہ اب اتنا ہو گیا تھا جیسا بنو امیہ اور بنو عباس دونوں کی سلطنتوں کا مل کر تھا۔ تمام شمالی افریقہ میں تیونس سے لے کر بحر اٹلانٹک تک اس کا سکہ چلنے لگا۔ ہر جمعہ کو کم از کم ملک بھر کی 3 لاکھ مساجد میں یوسف کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ نامعلوم کتنے کروڑ مسلمان اس مرد مجاہد کی بقا و سلامتی کی دعائیں مانگنے لگے۔ 13 بادشاہوں نے یوسف کو اپنا شہنشاہ تسلیم کیا۔ رعایا کو اتنا آرام و سکون پہلے کبھی نہ پہنچا تھا، اتنی عزت پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ روٹی کی قیمت برائے نام تھی، مٹھی بھر ترکاری اور میوے چند کوڑیوں کے بھاؤ مل جاتے۔
بیشتر صوبوں میں لگان محصول یعنی ٹیکس بالکل معاف تھا۔ امیر یوسف بن تاشفین نے عمر بھی بڑی لمبی پائی، وہ 100 سال تک زندہ رہا۔ ان کی تمام عمر جہاد میں گزری۔ مسلمانوں کی ہر محاذ پر، ہر میدان میں بھلائی و بہتری ان کے پیش نظر تھی۔ وہ دوسرے عیاش، شراب نوش اور بد کردار بادشاہوں کی غلط راہوں پر نہیں چلا، خود بھی نمازی اور متقی تھا اور اپنی رعایا کو بھی انہی صفات میں رنگ دیا۔ وہ ان کمزوریوں اور بری باتوں میں نہیں پڑا جو مسلمان کو کھوکھلا اور دل کو کمزور کر دیتی ہیں۔ امن و امان اور عدل و انصاف کا یہ عالم کہ کسی چور کے ہاتھ کاٹنے اور کسی مجرم کو موت کی سزا ملنے کی نوبت تک نہیں آئی۔ اس نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے اس کے نام پر دھبا لگا ہو۔ فقط ایک صوبے کے گمنام حاکم سے نکال کر یوسف بن تاشفین نے اپنے آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی جیسے عظیم بادشاہوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ بلا شبہ یوسف بن تاشفین نے اپنا نام مشاہیر اسلام کی فہرست میں شامل کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو اسی طرح عزت سے نوازتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یوسف بن تاشفین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔